یہ ہے محمد پور کا گاؤں اور دیکھتے ہیں اس کی عجیب و غریب کہانی۔ یہ ہیں محمد حسین، جس کی وجہ سے یہ گاؤں محمد پورہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو ایمانداری اور نیک نیتی میں مشہور تھے، زراعت پیشہ وابستہ تھے اور اس پورے ایریے میں اس محمد حسین کا نام ایمانداری میں مشہور تھا۔ اتفاق کا وہ بہت شوقین تھا، اپنے تمام بیٹوں کو اس نے یونائٹ رکھا ہوا تھا اور غربت کے باوجود سب متحد تھے۔ بہو اور بیٹا آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی انکل ٹھیک، لیکن مسئلہ یہ کہ غربت سے ہم اب تنگ آ چکے ہیں۔ پریشان نہ ہو، آسمان والا ثواب کر دیتا ہے۔ علیحدہ رہنے سے تو بیٹا مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن انکل کچھ سوچو، اب تو ہم تنگ آ چکے ہیں، غربت سے کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ بیگم پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، ابو بہت اچھا سوچتے ہیں۔ لیکن میں نے تو غلطی کر لیا آپ سے شادی کر کے، آپ تو ہر وقت ہی غربت میں رہتے ہیں، میں تو اتنے غریب گھر سے نہیں تھی۔ اوف اللہ! بیگم آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ ہاں کیسے ہیں بچوں آپ؟ ابو جی ٹھیک۔ ابو جی میرے کلاس فیلو زیادہ پیسے لے کے آتے ہیں، مجھے کم ملتے ہیں، مجھے بھی کم ملتے ہیں، لیکن دادا ابو بہت اچھے ہیں۔ محمد حسین کی فیملی کے یہ ایک اور فرد ہیں جن کا نام علی ہے، اور یہ کوز کو جنگل کے اندر چراتے رہتے ہیں۔ یہ دوسرے گاؤں کی کوز بھی چراتے ہیں تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ اضافی معاوضہ ملتا رہے، کیونکہ غربت کی وجہ سے ان کے حالات کمزور ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہر طرح کی مزدوری کرتے رہتے ہیں اور اتفاق کے ساتھ محمد حسین کی کمانڈ میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھے ہوئے۔ اس فیملی کو یقین ہے کہ انشاءاللہ بابا محمد حسین کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اللہ کی ذات ہمیں ضرور سپورٹ کرے گی۔ یہ ہیں مس مینا، جو پانی لینے کے لیے جنگل میں کنویں پہ جاتی تھی اور فیملی کے لیے پانی لے کے جاتی۔ یہ ہے نورو، محمد حسین کی بیٹی۔ یہ جا رہی تھی کہ اچانک ان کے سامنے ایک اجنبی شخص آ کے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا میں آپ کو ایک اسپیشل پیغام دیتا ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ ایک دن ضرور پھل لائے گی اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پھل دے گی جو آپ نے کبھی سوچا تک نہیں۔ یہ کہتے ہی اجنبی شخص غائب ہو جاتا ہے اور نورو سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ میں کیسے نیکی کر کے دریا میں ڈالوں۔ آخر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں ایک روٹی پکا کے دریا کے اندر ڈال دوں۔ اسی کو وہ فائنل کرتی ہے کہ روزانہ وہ ایک روٹی پکائے گی اور صبح سویرے چھپا کے آ کے دریا کے اندر ڈال دے گی۔ اس طرح اس نے نیکی کرنے کا آغاز کر دیا۔ روزانہ دریا کے کنارے آتی، ایک روٹی چھپا کے اپنے ساتھ لے کے رکھتی اور اسے دریا کے پانی میں ڈالتی اور پھر واپس اپنے گاؤں کی طرف چلی جاتی۔ یہ پروسیس اس نے شروع کر دیا اور روزانہ کا اپنا معمول بنا لیا کہ روزانہ صبح اٹھو اور روٹی پکاؤ اور اس کو دریا کے اندر ڈال دو اور پھر واپس۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا جو تیراکی سیکھ رہا تھا دریا میں گم ہو جاتا ہے۔ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اعلان کروا دو، جو بھی بیٹے کا بتائے گا اس کو آدھی بادشاہی انعام میں دوں گا۔ تمام حضرات، بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا جو تیراکی کے دوران دریا میں گم ہو گیا ہے، جو بھی اس کو تلاش کرنے میں مدد کرے گا یا تلاش کر دے گا، بادشاہ اس کو آدھی بادشاہی موقع پہ انعام میں دے گا۔ اس طرح 18ویں دن بادشاہ کی فوج اس کے بیٹے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کا بیٹا بتاتا ہے کہ 17 دن اس نے محمد حسین لکھا ہوا جس روٹی پر تھا وہ دریا میں آتی اور اس کو کھاتا۔ مبارک ہو بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا مل گیا اور محمد حسین نے روٹی کھلائی ہے۔ 17 دن آپ کے بیٹے کو محمد حسین کو تلاش کر کے اس کو آدھی بادشاہی دی جائے۔ جاؤ جلدی سے شہر میں اعلان کروا دو، محمد حسین کو تلاش کر کے لے آؤ اور اس کو آدھی بادشاہی فوراً حوالے کر دے۔ حضرات اعلان سنیں، بادشاہ کا بیٹا مل گیا ہے، اس کو محمد حسین نے روزانہ ایک روٹی دریا کے ذریعے بھیجی اور اب بادشاہ کا بیٹا بچ گیا ہے۔ بادشاہ فوراً ان کو ان کی آدھی بادشاہی جو بادشاہ کے پاس امانت ہے ان کے حوالے کرنا چاہتا ہے،
लिहाजा जल्दी जल्दी पहुँचे। मोहम्मद हुसैन की फैमिली ये ऐलान सुनते ही हैरान हो जाती है और खुशी से सकता उन पे आ जाता है और सब अपनी बिटिया नूरो को सल्यूट करते हैं कि नूरो ने किस तरह एक नेकी का काम ऐसे अंदाज में किया जो दुनिया में सबसे निया अंदाज है, और उस अंदाज में इतना जज्बा था जिसकी वजह से आज हम एक गरीब आदमी की सीट से उठ के बहुत बड़े अमीर बन गए। आधी बादशाही हमें मिल चुकी है और अब हम तमाम फैमिली पूरे मज़े से ज़िंदगी गुजारेंगे और तमाम तर फैमिली अपनी बिटिया नूरो पे फ़ख्र करती है। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। थैंक्स टू ऑल।